اجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم. ابھی تک عشق میں جان سے گزرنے تک کا بیان ہو چکا ہے، لیکن وہ اس محفل کے لوگ چاہتے ہیں کہ عشق میں کبھی کبھی ایمان سے گزرنے کا بھی مرحلہ آ جاتا ہے. تو عشق سلامت، ایمان سلامت ہر کوئی بن گئے، عشق سلامت پہ. ابھی حافظ صاحب نے کچھ اشعار پڑھے تو مجھے بھی غالب کا ایک شعر آیا، ہاں وہ خدا پرست نہیں، ہاں وہ خدا پرست نہیں، جاؤ وہ بے وفا سے، جسے دین و دل عزیز ہو وہ اس کی گلی میں جائے کیوں، جسے دین اور دل عزیز ہو وہ اس کی گلی میں جائے. اور یہ مجاز ہے، غالب مجاز کا شعر ہے. مجاز کے اندر وہ اپنا دین بھی چھوڑنے پہ تیار ہے، دل بھی چھوڑنے پہ تیار. کہتے ہیں جی جس کو دین اور دل عزیز ہوں وہ اس کی گلی میں جائے کیوں. یہ تبسم صاحب کے سوال کا بھی جواب ہے کہ ہاں وہ خدا پرست نہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ہاں وہ خدا پرست نہیں، جاؤ وہ بے وفا سے، ہاں وہ خدا پرست نہیں، جاؤ وہ بے وفا سے، جسے دین و دل عزیز ہو وہ اس کی گلی میں جائے کیوں. تو ادھر پہ جانے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تبسم صاحب کا شروع میں سوال تھا کہ جو روحانیت جو ہے یہ کیا عالمگیر بات ہے، تو واقعی یہ عالمگیر بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سے یہاں بر صغیر میں صوفیہ کرام کی آمد سے پہلے بھی سچے موجود تھے. تو اب وقت قریب ہے افطار کا، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی کہ سچے لوگ موجود تھے. بابا حضور نے سنایا کہ حضرت محبوب الہی نور اللہ عمر ایک دفعہ بیمار ہو گئے، تو کوئی طبیب سے نہ آرام ہے. تو کسی نے کہا کہ ایک طبیب ہے لیکن وہ ہندو ہے. تو ظاہر ہے وہ درویش تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے طبیب ہے تو بلاؤ. تو طبیب آیا، کیا صحیح ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس کیسے آیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں یہ کیا بات ہے، میں تو جنت کا سیب بھی توڑ کے لا سکتا ہوں. تو محبوب الہی نے کہا اچھا لے آ. اس نے ہاتھ بڑھایا، جنت کا سیب لا کر محبوب الہی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. تو حضرت نے شجدہ رہ گیا کہ یہ ہندو اور یہ کرام. تو آپ نے فرمایا اسے کہ یہ کیسے آئی تھے؟ اس نے کہا کہ جی بس میں ایک کام کرتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں اس کے برعکس کام کرتا ہوں، یعنی کہ اپنے نفس کو میں ہمیشہ سے مار کے رکھتا ہوں. تو اللہ نے مجھے یہ کرامت دے دی. تو یعنی کہ وہ ہندو بھی صاحب کرامت تھا، صاحب روحانیت تھا. اگلا بھی جملہ ذرا دلچسپ ہے. پھر حضرت محبوب الہی نے سے پوچھا تیرا مسلمان ہونے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کہا چل ٹھیک ہے ہو جا، پھر تیرا یہی فارمولہ ہے نا تیرا یہی فارمولہ ہے نا، ہو جا. پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑا. تو یہ جو ہے نا جوگی جو وہاں بھی موجود ہیں اور سچے لوگ وہاں بھی موجود ہیں. اور ہر جیسے پیغمبر جو ہیں، ہر
قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری قوم میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یا ہماری زبان میں کوئی پیغمبر نہیں. دنیا کی کوئی زبان، کوئی قوم، کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی بابا نہیں تھا، آیا نہیں تھا کوئی بابا. لیکن وہ بابا ظاہر ہے امریکہ میں ہوگا تو وہ تو پھر سوٹ ٹائی پہن کے ہی ہوگا نا، تو وہ تو پھر ان کے یونیفارم میں ہوگا، پھر وہ اسی ایکسنٹ میں انگلش بولے گا، ہماری طرح انگلش بھی نہیں بولے گا، ان کی طرح انگلش، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا سارا وہ ہوگا، لیکن وہ ہوگا وہ بابا. تو یہ جو ہے نا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایسا بابا کہ جو مسلمان نہیں تھا لیکن روحانیت کے وہ مکمل، اور بلکہ وہ مرد بھی نہیں تھا، ایک خاتون تھی. میں نے پہلے بھی یہ بات ڈالا، وہ ان کی کوئی 92 ایئرس ان کی عمر تھی، اور میری تو ان کا موٹو یہ تھا، وہ تھی کرسچن تھی، اور وہ کرسچن میں راہبہ تھیں، ایک کرسچن راہبہ تھیں، اور ان کا موٹو یہ تھا کہ بلیسڈ آر دوز ہو آر کلین آف ہارٹ. یہ ہر درویش کا ہی، یعنی کہ اللہ کی رحمت ان پہ ہے جن کا دل صاف ہے. بلیسڈ آر دوز ہو آر کلین آف ہارٹ فار دے شوڈ سی گاڈ، کیونکہ وہ اللہ کو دیکھیں گے. اب ہر صوفی درویش کا یہی ہے کہ جی دل صاف کرو، اسے دیکھ لو. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا، تو میں نے کہا جی آپ کا یہ موٹو ہے، آپ 92 ایئرس آپ کی عمر ہے، آپ راہبہ ہیں، شادی وغیرہ دور پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی تھی پاکستان، اپنے سارا چھوڑ کے، تو ساری عمر یہاں انہوں نے انسان کی خدمت کی. وہ انسان کی بات، انسان کی خدمت. تو خیر الناس من ینفع الناس، اس میں مسلمان کا لفظ نہیں آتا. تو انہوں نے، تو میں نے کہا یہ آپ کا موٹو ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا، تو آپ نے کبھی گاڈ کو دیکھا بھی ہے؟ کہتی ہاں دیکھا ہے. میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہتا اتنی دیر سے تو میرے سامنے بیٹھا. وہ دوسرے انسان کے چہرے میں اپنے یار کو دیکھتا. ہم نے یار کو جا بجا دیکھا، ہم کہیں بادشاہ تخت نشین، کہیں مانگتا ہوا گدا دیکھا. تو ہر چہرے میں آتی ہے نظر، بابا واصف صاحب نے، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت. تو یہ مقام جس پہ واصف صاحب تھے، اس پہ وہ عیسائی راہبہ بھی فائز تھی. اور میں حیران رہا، میں کہا یہ دیکھو یہ عیسائی ہے اور اس نے کیا بات کر دی. اور میں مسلمان تھا، اس نے جھوٹ نہیں، وہ اگر اسے تعصب ہوتا تو وہ الٹا پلٹا کوئی جواب دیتی. اس نے کہا نہیں، تیرے اندر دیکھ، کلین ہارٹ تھا اس کا. تیرے اندر بے شک تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، لیکن میں تیرے چہرے میں دیکھ لیا. اور وہ عیسائی کے طور پہ ان کی وفات ہو گئی. قرآن میں بھی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں عالم بھی ہے اور درویش بھی ہے اور یہ تکبر نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ اس میں ان کو پہچان والے جو، جس طرح یہاں بھی ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں جی، واصف صاحب کی محفلوں میں میں حاضر ہوتا رہا. یقین کریں اتنا ہی بڑا کمرہ ہوگا، اس سے چھوٹا ہی ہوگا بس، اور نیچے فرش پہ لوگ، تو 35-40 سے زیادہ لوگ اس وقت محفل میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ لگائیں. تو یہ کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو یہ سلیکشن جو ہے وہ
کہیں اور سے ہوتی ہے، اور یہ بہت خاص لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے۔ انسان کی بات تو تو ایک سوال نا میں بھی چھوڑ جاتا ہوں، آئندہ پھر سوچ کے آئیے گا۔ فرشتوں نے آدم، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ ہمارے درمیان کہ قبر کو سیدھا کرنا کر دیتے ہیں لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو قوت آدم کو سیدھا کرنا، تو آدم علیہ السلام کی قبر تو کہیں موجود ہے نا دنیا، تو میرا سوال صرف اتنا ہے، کیا آج بھی فرشتے آ کے اس قبر کو سیدھا کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کا مجھے کوئی جواب ذرا سوچیے۔ یا وہ فرشتے جو ہیں وہ بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھول گیا، تو کچھ تھوڑا بہت اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ راہبہ نے بتا تو دیا۔ یہ انسان جو ہے یہ اللہ کا راز ہے، اور اللہ جو ہے وہ انسان کا راز ہے۔ الانسان سرورانہ سدو، جی الانسان سرورانہ سدو۔ ہاں، میں یہ حدیث قدسی ہے، انسان میرا راز اور میرا۔ تو درویش اگلا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ خود چھپ گیا، نے انسان کو آگے کر دیا۔ تو اب انسان اگر خود چھپ جائے تو اللہ سامنے آ جائے۔ وہی ہے کہ جی آپ اگر مرنے سے پہلے بچ جائیں گے، پہلے اپنے آپ کو مار، وہ ابھی کلام سنا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو مار، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں وہ پھر اللہ سامنے آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔